تاجر رہنما ایک تنظیم سے وابستہ تمام عہدیدار بشمول تمام یونٹس انجمن تاجران بلوچستان میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں. میں انجمن تاجران چمن کے صدر محترم حاجی جمال شاہ شکزئی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس شروع کر دیں. جمال شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت صاحب حضرات و پریس الیکٹرانک میڈیا بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چمن اپنے جغرافیائی اور کاروباری لحاظ سے ان کا شمار ملک کے اہم تجارتی شہروں میں کیا جاتا ہے. چمن ایشیا اور وسطی ایشیا ممالک کے اہم گیٹ وے اور اکنامک کوریڈور ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہاں کے تاجر برادری دور جدید کے تمام سہولیات سے محروم اور گوناگون مسائل سے دوچار ہیں، اور تاجر برادری کے حقوق پر ہر دور میں مخصوص طبقات نے مفادات اور حصول مراعات میں کوئی دیر نہیں کی، اور ہم نے حالات حاضرہ کو ضروری سمجھا کہ ہم چمن کے تاجر برادری کی مزید ان غاصبوں سے آزادی لانے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور میں صدر جمال شاہ اچکزئی، سینئر نائب صدر جعفر شکور نورزئی، نائب صدر اول گلبدین خان نورزئی، امان اللہ اچکزئی نائب صدر دویم، حبیب اللہ اچکزئی چیئرمین، عبدالجبار اچکزئی جنرل سیکریٹری، حاجی عبدالواحد سیٹھی صدر، حاجی علانور سیکریٹری مالیات، بہادر خان جوائنٹ سیکریٹری، شیر محمد اچکزئی سیکریٹری اطلاعات، اور اپنے کابینہ کے دیگر تمام ارکان اور تمام یونٹس سمیت انجمن تاجران و دکانداران امردین آغا کی تنظیم سے مستعفی ہو کر رحیم آغا کی سربراہی میں انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس عظیم انشام پریس کانفرنس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انجمن تاجران بلوچستان رحیم آغا کے عین و منشور پر عمل درآمد کر کے چمن کے تاجر برادری کی خدمت اور ان کے جائز حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. معزز صحافی حضرات، چمن میں موجودہ نام نہاد تنظیم کے نے پرمٹ کو لاگو کر کے شہر کو مقبوضہ بنانے میں اہم منفی کردار ادا کر کے لاکھوں عوام اور ہزاروں تاجر برادری کے حقوق غصب کر کے اشیاء خودنوش کی قلت پیدا کر دی، اور ہم کسی بھی صورت ان عناصر کو یہ موقع مزید نہیں دیں گے کہ وہ مزید چمن کے تاجر برادری کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دے. اور ہم ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ نام نہاد تاجر تنظیم کے خلاف تاجر برادری کے حقوق کی دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. معزز صحافی حضرات، محکمہ کسٹم نے کوٹا سے چمن تک چینی اور خوردنوش پر پابندی عائد کر کے وہاں مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے، اور جن لوگوں کو پرمٹ جاری کیا ہے وہ راتوں رات چینی کو افغانستان اسمگل کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئٹہ اور چمن 124 کلومیٹر مسافت سے ان کے ریٹ میں 1000 سے 1500 فی فرصت تک مہنگا کر دیا جاتا ہے. لہذا ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چمن تک چینی و دیگر اشیاء خودنوش پر پابندی کو ختم کر کے یا پھر حقیقی ڈیلروں کو پرمٹ جاری کر کے مہنگائی اور قلت کو ختم کیا جائے. معزز صحافی حضرات، ہم بہت جلد چمن میں انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر رحیم آغا گروپ کی جانب سے ایک عظیم شان اور تاریخی سیمینار کا انعقاد بھی کریں گے، جس میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن، ڈی سی چمن دیگر اعلیٰ حکام شرکت ہوں گے، اور چمن کے تاجروں کو درپیش مسائل اور شہر کی خوبصورتی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. شکریہ. مائک زینو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر میں اپنے جانب سے اور انجمن تاجران بلوچستان کے تمام صوبائی و ضلعی عہدیداروں کی جانب سے
हाजी जमाल शाह चकजई और उनके तमाम अहदेदारों को, उनके तमाम यूनिटों को अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान में शमूलियत करने पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा और उन्हें खुश आमदीद कहना चाहूँगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ अंजुमन ताजरान पशीन के सदर मोहतरम दौलत खान तरीन, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मलक सादिक खान काकड़, चेयरमैन अजीम अहमद लाल, वाजिब फैजुल्ला जानान और दीगर कैबिनेट के अरकान भी मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे अंजुमन ताजरान सरियाब के जोन के सदर मोहतरम सरदार सजाद अहमद शावानी साहब, मलक मोहम्मद हुसैन शावानी साहब और उनकी अजीम अहमद अयूब साहब, उनके तमाम अहदेदार। इसी के साथ साथ हमारे साथ शुगर डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहतरम हाजी रबीउल्लाह काकड़ साहब, उनके अहदेदारान और अंजुमन ताजरान कटपीस मार्केट के सदर मोहतरम तैर खान जदून, उनके अहदेदारान भी तशरीफ़ फरमा है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नए आने वाले दोस्तों को, भाइयों को ये बावर कराना चाहूँगा कि अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला के साबिक हम चमन के ताजर बदली के लिए पहले भी हमने जदोजहद की हैं, इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। और अजी जमाल शाह चकजई और उनके तमाम अहदेदारों की शमूलियत से यकीनन हमारे अंजुमन ताजरान की क़ुव्वत में इजाफा हुआ है और एक जो खला था चमन में, वो खला अल्लाह ताला के फज़्ल करम से पुर हो गया है। अब हम बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला चमन के ताजरों का मुकदमा भी लड़ सकेंगे और उनको दरपेश मसाइल खुशअस्लूबी से हल करेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा रहीम साहब, आपके और आजिज साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चमन के मसाइल का जिक्र हुआ है, लेकिन 57 रोड से दिनों से वहाँ पर करना जारी है, उसका कोई जिक्र नहीं। क्या आप उतरने को गैर कानूनी समझते हैं? क्या उनकी मुतालबात की आप हिमायत नहीं करते या उनको आप रेफ्यूजीज समझते हैं? ना उनको हम गैर कानूनी समझते हैं, ना उनको रेफ्यूजी समझते हैं। चमन के धरने पे बैठे हुए तमाम लोग हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। क्योंकि आज हमारे ताजर बदरी से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इस हवाले से हमने यहाँ पे कोई वो मुनासिब नहीं समझा। बाकी हम पदलत के तमाम जितने भी चमन के पदलत में बैठे हुए हमारे दोस्त भाई हैं, उनके जितने भी मुतालिबात हैं, अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान उसकी भरपूर हिमायत करती है। रहीम साहब, ये बताएं कि आपके आज शमूलियती प्रोग्राम है और इसके साथ साथ चीनी की जिक्र भी है, तो जहाँ बोरान पैदा होता है चीनी की, आटे की या तनूर वालों के दूसरों की, जब भी कोई बोरान होता है तो ये एक माफियात की शक्ल में सामने आते हैं। कुछ लोग परमट की चक्कर में अभी आपके पास आ रहे हैं, कुछ उसके पास जा रहे हैं, कोई किधर जा रहे हैं। ये चीनी की जो बोरान मसनूई पैदा किया हुआ है, ताजरों की पैदा करता है या हुकूमत की है? अगर हुकूमत की है तो फिर ताजर इकट्ठे क्यों नहीं इस चीज़ पे? अगर ताजरों ने अपनी परमट की खातिर जो है ना इधर उधर भागदौड़ शुरू किए, तो ये परमट जो ताजरों की कुछ मखसूस लोगों को मिल रहा है, जो यहाँ पे भी कुछ मौजूद है, कुछ दूसरे तंजीम में होंगे, तो इस सिलसिले में आप क्या कहोगे कि ये परमट की चक्कर में अवाम के साथ क्या होगा? ये यकीनन आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। कुछ बातों के साथ इत्तेफाक ज़रूरी समझता हूँ, कुछ के साथ इत्तेफाक ज़रूरी नहीं समझता हूँ। कि अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने कभी भी किसी मोड़ पे किसी भी किस्म के परमट की न कभी ख्वाहिश की है, न कभी हमने परमट के उसूल के लिए किसी के दर पे या किसी के दरवाजे पे दस्तक दी है। हाँ, हमने हमेशा मसनूई महंगाई के खिलाफ हमने जदोजहद की है, हमने स्ट्रगल किया है और यही स्ट्रगल आपको पता है कि हमारे यहाँ इदारे मफलूज हो चुके हैं। सरकार, इंतज़ामिया वो उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए, वो अपने काम नहीं कर रहे हैं सही मानों में। तो इन 5 महीनों में 6 महीनों में जिस तरह चीनी का बहरान पैदा किया गया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आप मौजूद नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ यही था कि 25 जो असली परमट मालिकान हैं, जिनको ये 30-40 सालों से चीनी का कारोबार कर रहे हैं, इनके आड़ में गुज़श्ता 5-6 महीनों से कुछ काले बेड़िए, जिसको हम कभी मकाम भी जन्नतुल खैरू कहते हैं, वो घुस कर उन्होंने 48 गैर कानूनी परमट इन्हीं ताजरों के लबादा उड़कर उन्होंने 48 गैर कानूनी परमट उसूल किए और इन्हीं 48 गैर कानूनी परमटों पे ये अफगानिस्तान और ईरान चीनी स्मगल कर रहे हैं। जिनको सबूत चाहिए, सबूत हम फराहम करेंगे।
ہم نے کل اسی کے خلاف ہوم منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہم پرمٹ کے وصول کے لیے نہیں گئے تھے. اگر وہ 48 لے سکتے ہیں تو ہم 90 پرمٹ بڑی خوشی سے لے سکتے ہیں, کوئی ہمارا راستہ بھی نہیں روک سکتا ہے. اگر ان کو مل سکتے ہیں تو ہمیں بھی مل سکتے ہیں. لیکن ہم نے کل حکومت کو یہ واضح پیغام بھی دیا, ہم نے انہیں دعوت بھی دی, ہوم منسٹر صاحب کو, کمشنر صاحب کو, کہ سر آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں. ہمارے ڈیلرز ایسوسیشن کے صدر ربیع اللہ کاکڑ صاحب, ان کے جنرل سیکرٹری سمیع اللہ آغا, تمام ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے انہیں یہی کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں, انلیگل پرمٹس کو ختم کریں. آپ کوئٹہ شہر میں 170 سے 190 روپے پر کے جی مل رہے, اور اطراف کے علاقوں میں سبی وغیرہ میں, چمن وغیرہ میں 200 سے اوپر پر کے جی مل رہے. ہم پورے بلوچستان کو 130 روپے میں چینی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو مہنگائی کا سبب نہیں بن رہے, ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اب کورٹ گیند جو ہے وہ سرکار کی کورٹ میں, انتظامیہ کے کورٹ میں. لیکن کل جس طرح کمشنر صاحب کے انتہائی مشکور ممنون ہیں شفقت حمزہ صاحب کی, جنہوں نے جتنے 2 نمبر پرمٹ تھے یا جتنے جو بھی تھے, ان سب کو انہوں نے اسٹے کر دیا ہے کہ بغیر چھان بین کے کسی کو بھی کوئی پرمٹ یا این او سی نہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ان کی تحقیقات کی جائے گی کہ بھائی اب راتوں رات, کل آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہماری پریس کانفرنس کرنے کے بعد کچھ لوگ راتوں رات گوداموں کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ دیواروں پہ لکھ رہے تھے اور کسی کچی سیاہی سے کہ یہ دکان جو ہے 5 سال پرانی ہے, وہ پرانی ہے, یہ ہو کچھ جو ہے کتنے اس طرح بھاگ رہے تھے. اسی بھاگ دوڑ میں تھے کہ وہ اپنے اس 2 نمبر پرمٹوں کو واپس لیں. ایک اضافہ تھوڑا سا اسی سے ہمارے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ جو انجمن تاجران 2-3 حصوں میں, انجمن تاجران نہیں, وہ مرکزی انجمن تاجران ہے, ہمارے انجمن تاجران ہیں. سن تو سر 3-4 حصوں میں انجمن تقسیم ہے مختلف ناموں سے. کچھ لوگ جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں, آپ اس کے ناجائز مطالبات پورے نہیں کر پاتے ہو تو دوسرے میں بھاگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح کل آپ کے پاس آئے, انہی لوگوں نے 3 پرمٹ بھی لیے. جہاں تک ہماری معلومات ہے 3 پرمٹ لیا ہے. جب وہاں پہ پرمٹ ایک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آ گئے, کل کو آپ کے پاس نہیں ہوگا پرمٹ تو یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. یہ کس طرح کے انجمن ہے کہ جو وہاں پہ ناراض ہوتے آپ کے پاس آتے, آپ سے ناراض ہوتے ان کے پاس جاتے. یہ تاجروں کو آپ لوگ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہو؟ بہرحال ولی صاحب, اگر آپ کا تاجروں سے گلہ ہے وہ الگ, وہ ہے ہم ہمارے انجمن کرنے کے لیے تیار ہیں. انجمنوں سے ہمارے گلہ. باقی انجمن جو ہے میرے خیال میں آپ ہمارے انجمن تاجران بلوچستان کے تاریخ میں کسی بھی انلیگل کام کے سلسلے میں نہ کبھی انجمن تاجران کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی ہے کسی مراد کے لیے نہ کسی پرمٹ کے لیے. میرے خیال میں ہمارے موصوف بھائیوں نے اس پرمٹ کے وصول کے لیے میرے خیال میں کوئی 100 چکرے تو گورنر ہاؤس کے لگائے ہیں, اس کے بعد کوئی 10 پریس کانفرنسز کیے ہیں, اور ہم ایک بھی پریس کانفرنسز کے لیے نہیں کیا میں کوئی پرمٹ دیا جائے. ایک بھی پریس کانفرنس کوئی ثابت نہیں کرا سکتا ہے. یہ جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن یہ شوگر ایسوسیشن کا گروپ ہی الگ تھا. یہ جا کر ان کے ساتھ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہمارے 25 پرمٹوں کو 68 بنایا گیا, یہ 68 ابھی بنایا گیا, کوئی تقریباً 8-10 دن یا 20 دن ہو گئے, یہ انہوں نے 25 سے 68 کر دیے. تو 8-20 دنوں میں ان کا گزشتہ 8 تاریخ سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 25 کو 68 کر دیا. 48 پرمٹ انہوں نے غیر قانونی بنائے. تو پھر یہ ہمارے جو لوگ تھے ان سے الگ ہو گئے کہ ہم کبھی بھی انلیگل کام کی حمایت نہیں کریں گے. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. میں نے کل صافی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے, خدا را پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اگر ہم غلط ہیں ہماری نشاندہی کریں, ہمیں وہ غلطی آپ بتائیں. اب ایک صافی جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے آنکھ و کان ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ فخر ہیں, ہمارے مسائل آپ کو اجاگر کرتے ہیں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں, علاقے میں, شہر میں, صوبے میں عوام کو درپیش مسائل ہیں وہ اجاگر کرنا آپ کا فریضہ ہے. اس پر عوام سے کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا. اگر ہمارے انجمن تاجران کا کوئی بھی عہدیدار کسی بھی ضلع میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا انجمن تاجران بلوچستان کا حصہ نہیں رہے گا. تھینک یو جی. ٹھیک رفیع اللہ صاحب, سارا رفیع اللہ جان.